Welcome to Injili Media. ہمارے ایک پچھلے ویڈیو پر ہمارے ایک ویور نے کامنٹ کرتے ہوئے کچھ طنزیہ سے انداز میں یہ لکھا کہ آپ کا متی رسول کی انجیل 5 باب کی 39ویں آیت کے بارے کیا خیال ہے؟ تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل 5 باب کی 39ویں آیت اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس پر بات کریں گے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو یہ وہ آیت ہے جس پر ہمارے ان ویور نے اپنی رائے کا کچھ دبے لفظوں میں یہ اظہار کیا کہ مسیحیت میں تو ہمیں برے لوگوں کو، بدکار لوگوں کو ریزسٹ نہ کرنے کا حکم ہے، گویا کہ اگر ہم پر کوئی ظلم کرے، تشدد کرے، تھپڑ مارے، ظلم و زیادتی کرے تو اسے خاموشی سے برداشت کرتے رہیں۔ یہی مسیح کا حکم ہے اس آیت کے مطابق۔ لیکن کیا اس آیت کا حقیقت میں کچھ ایسا ہی مطلب ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے پرائیویٹ افیئرز میں لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہوئے ہمیں برائی کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ برائی نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ نیکی کریں، یعنی بدکاروں کی بدکاری میں ان کے جیسے نہ بن جائیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو، میری بیٹی، میرے بیٹوں، میری بیوی، بہو، بہنوں کے ساتھ زیادتی کرے، خدا نخواستہ ان کے ساتھ جنسی ہراسگی کرنے کی کوشش کرے اور میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن افسوس کے لوگ آج، خاص طور پر مغرب کے لوگ، اس کو کچھ اس حد تک لے گئے ہیں۔ شاید اسی لیے انگلستان میں گرومنگ گینگز، جن میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی ہے، 12، 13، 14 سال کی بچیوں کے ساتھ، اور کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مغرب کا تو اب یہ حال ہے کہ وہاں اس حد تک بدی اور برائی نیکی پر غالب آتی جا رہی ہے کہ کوئی اسے ریزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ ان کے تمام سسٹمز برباد کر دیے گئے ہیں اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ اس سارے معاملے کا اگر ہم مسیحی تعلیم کے حوالے سے ہی جائزہ لیں تو ہمیں مسیح کی تعلیم میں سے ہی، متی رسول کی انجیل میں ہی ان کا یہ حکم بھی ملتا ہے جو اس آیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بہت ہی مفید اور ضروری ہے۔ اور وہ یہ آیت ہے متی رسول کی انجیل میں ہی ہم پڑھتے ہیں 7ویں باب کی 6 آیت میں، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑ ڈالے۔ آج خاص طور پر مغربی ممالک میں کچھ ایسا ہی حال ہے۔ انہوں نے اپنی نیکی کے موتی، نیکی اور بھلائی اور احسان کرنے کے موتی کن کے آگے ڈال دیے؟ وہی لوگ آج ان کو پلٹ کر پھاڑ رہے ہیں۔ ان کی بچیوں کے ساتھ گینگ ریپس ہو رہے ہیں اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں اور نہ ہی کچھ کر رہے ہیں۔ کیا مسیح کی یہی تعلیم ہے؟ نہیں۔ یہاں واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اپنی اچھائی، اپنی نیکی، اپنی بھلائی، ہمدردی ان کے ساتھ نہ کریں جو ان کی ویلیو نہ کر پائیں گے، الٹا تمہیں ہی پلٹ کر وار کریں گے اور پھاڑ ڈالیں گے۔ آج سب کے سامنے ہیں جو حالات ہیں۔ تو مسیح نے ہمیں صرف تھپڑ کھانے کے لیے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم برے لوگوں کے ساتھ خود بھی برے نہ بن جائیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ کوئی ہمیں کچل دے، میرے سامنے میرے بچیوں کے ساتھ، میری بیٹیوں کے ساتھ، میری بیوی بہنوں کے ساتھ زیادتی کرے، ان پر تشدد کرے، میرے گھر میں داخل ہو اور اسے برباد کر دے اور میں کھڑا تماشا دیکھتا رہوں۔ بائبل مقدس میں ہی، انجیل مقدس میں ہی اچھے چرواہے کا بھی ذکر ہے۔ اچھا چرواہا کون ہے؟ جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان پر کھیل دیتا ہے۔ جان پر کھیلنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ فائٹ کرتا ہے، وہ لڑتا ہے، وہ فیس کرتا ہے، وہ ریزسٹ کرتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو، اپنی بھیڑوں کو، اپنے بچوں کو بچائے، نہ کہ حملہ آور کے سامنے ان کو ڈال دے، پھینک دے، کہے کہ جو کرنا ہے کر لو، مجھے بھی مارو، ان کو بھی مارو۔ نہیں، خداوند یسوع مسیح کا اگلا حکم بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی نیکیاں، اپنی اچھائیاں، نیک جذبات، نیک خواہشات، یہ قیمتی موتی ہیں، یہ ان پر نہ نچھاور کریں جو ان کے قابل نہیں ہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کر وار کریں اور تمہیں پھاڑ ڈالیں۔ آج مسیحی دنیا کا جو حال ہے، خاص طور پر مغربی مسیحی دنیا کا، وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ شاید وہ
مسیح کی تعلیم کو سمجھ ہی نہیں پائے، اور خاص طور پر شاید یہ آیت ان کی نظر سے ہی نہیں گزری، یا اسے وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ان خیالات سے جو میں ان آیات سے سمجھا ہوں متفق نہیں تو آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں دلیل کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ ہم آپ کے کامنٹس کو پڑھیں گے اور آپ کے کامنٹس میں آپ کے ساتھ انگیج کریں گے اور کچھ آپ سے بھی سیکھیں گے۔ Thanks for watching.